ایک مرتبہ ایک بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، تیرے دودھ کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا میرا حق تو نبی بھی ادا نہ کر سکے، تو کیسے ادا کرے گا؟ بیٹے نے کہا، ماں مجھے ایک موقع تو دے اور دیکھنا پھر میں تیرا حق کیسے ادا کرتا ہوں، تیرے دودھ کی قیمت کیسے ادا کرتا ہوں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا کرنا، آج رات اپنے کمرے میں سونے کی بجائے میرے کمرے میں میری چارپائی کے ساتھ اپنی چارپائی رکھنا اور میرے کمرے میں میرے ساتھ سونا۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے اماں۔ جب رات کا وقت آیا، بیٹے نے اپنی چارپائی ماں کی چارپائی کے ساتھ رکھی، بستر بچھایا، سونے لگا تو ماں نے کہا، بیٹا پانی لے کے آ۔ جب بیٹا گلاس میں پانی لے کے آیا تو ماں نے تھوڑا سا پانی پیا اور بچا ہوا پانی بیٹے کے بستر پہ پھینک دیا اور کہا، بیٹا اس بستر پہ سو جا۔ بیٹے نے کہا، اماں جس بیٹے کو تو نے ساری زندگی اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سلایا، آج اس بیٹے کو تو اس گیلے بستر پر سونے کا کہہ رہی ہے، یہ کیا ہوا؟ ماں نے کہا، بیٹا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا، ہاں میں نے حق ادا کرنا ہے۔ ماں نے کہا، تو پھر سو جا۔ بیٹا سو گیا۔ جب نیند آنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے پھر اٹھایا، بیٹے کو جگایا تو بیٹا جلدی سے اٹھا اور کہنے لگا، اماں کیا ہوا؟ مجھے سونے تو دے، خیر تو ہے؟ ماں نے کہا، بیٹا میرا حق ادا کرنا ہے۔ بیٹے نے کہا، ہاں اماں تیرا حق ادا کرنا ہے۔ تو ماں نے کہا، پانی لے کے آ۔ بیٹا گیا، گلاس میں پانی لے کے آیا۔ ماں نے تھوڑا سا پانی پیا اور باقی بچا ہوا پانی بیٹے کے بستر پہ پھینک دیا۔ بچا ہوا بستر بھی گیلا ہو گیا۔ اب ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹا اس بستر پہ سو جا۔ بیٹا سو گیا۔ سارے دن کا تھکا ہارا تھا، نیند آ گئی۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بیٹے کو اچھی طرح نیند آ گئی تو ماں نے جلدی سے پھر اٹھایا، ہڑبڑا کے اٹھا، کہنے لگا، اماں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا ہوا؟ مجھے سونے دے، نیند تو کرنے دے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو نے نہیں کہا تھا کہ میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے؟ بیٹے نے کہا، اماں حق تو ادا کرنا ہے، بتا میں کیا کروں؟ تو ماں نے کہا، جا پانی لے کے آ۔ بیٹا گیا، گلاس میں پانی لے کے آیا۔ ماں نے تھوڑا سا پانی پیا اور بچا ہوا پانی بستر پر پھینکنے کی بجائے اپنے بیٹے کے خشک کپڑوں پہ پھینکا۔ کپڑے سارے گیلے ہوئے تو بیٹے نے جلدی سے گلاس زمین پہ پٹخا اور کہنے لگا، اماں میری بیوی ٹھیک کہتی تھی کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو پاگل ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا میں نے ساری زندگی تجھے پالا، ساری زندگی تجھے میں نے اپنی کوکھ میں پالا، 9 مہینے تک تو میری کوکھ میں رہا، مجھے درد دیے، مجھے تکلیف دی، میں نے کبھی بھی تجھے یہ نہیں کہا کہ تو پاگل ہے۔ مجھے اطباء نے کہا کہ آپ نے گرم نہیں کھانا، حمل کو تکلیف ہوگی، میں نے گرم کھانا چھوڑ دیا۔ مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، حمل میں ریشہ ہوگا، میں نے وہ کھانا چھوڑ دیا۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ الٹا نہیں سونا، حمل کو تکلیف ہوگی، بچے کو درد ہوگا، بچے کو تکلیف ہوگی، تو میں نے الٹا سونا چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ تو پاگل ہے۔ جب تو پیدا ہوا تیرے سارے جسم پہ خون تھا، گندگی تھی، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ تو پاگل ہے۔ میں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا، تجھے بوسہ دیا، تجھے پیار کیا، اپنے ماتھے سے لگایا، اپنے منہ کے ساتھ میں نے تیرے منہ کو چوما تو تو نے اپنے پیشاب کی دھار میرے منہ پہ ماری، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تو پاگل ہے۔ اور آج میں نے تیرے بستر پہ تھوڑا سا پانی کیا پھینکا کہ تو ماں کو کہتا ہے کہ ماں پاگل ہے۔ معزز سامعین، میرے دوستو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، دنیا میں عظمت چاہتے ہو، دنیا میں سرخروئی اور بلندی چاہتے ہو تو ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ ماں وہ رشتہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے سارے رشتے بیکار پڑ جاتے ہیں۔ ماں وہ پرخلوص رشتہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی دکھلاوا، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کی محبت کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہی اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں جب کبھی بھی کسی بھی رشتے سے اگر ناخوش ہو تو اپنی ماں کو دیکھ کر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی رشتہ اگر نہ ملے، میری ماں ہی میرے لیے کافی ہے۔
ماں وہ ہستی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ہو، سرخ روئی حاصل ہو، بلندی ہو، رفعت چاہتے ہو، تو پھر ماں کے قدموں میں بیٹھنا سیکھو۔ ماں کے قدموں میں بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان کی بلندیوں تک تمہیں پہنچائے گا۔